بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات۔ سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لزوم عقلی اور لزوم عرفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولا بد فیہ من اللزوم عقلا و عرفا وتلزمهما المطابقۃ ولو تقدیرا ولا عکسا۔ ولا بد فیہ فی دلالت الالتزام من اللزوم ای کون الامر الخارجی بحیث یستحیل تصور الموضوع له بدونہ سواء کان هذا اللزوم الذہنی عقلا کالبصر بالنسبۃ للعمى او عرفا کالجود بالنسبۃ للحاتم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ضروری ہے اس کے لیے لزوم کا ہونا عقلاً یا عرفاً، اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقی اگرچہ تقدیراً ہو اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ ضروری ہے اس میں یعنی دلالت التزام میں لزوم کا ہونا، یعنی امر خارج کا ہونا اس حیثیت سے کہ موضوع لہو کا تصور محال ہو اس کے بغیر، چاہے یہ لزوم ذہنی عقلاً ہو جیسا کہ بصارت نسبت کرتے ہوئے اندھے پن کی طرف، یا عرفاً ہو جیسا کہ سخاوت نسبت کرتے ہوئے حاتم کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو دلالت وضعیہ ہے اس کی 3 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ ان میں ایک قسم مطابقی تھی، دوسری تضمنی تھی اور تیسری التزامی تھی۔ اب یہاں پر جو پہلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے متن میں وہ یہ ہے کہ دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی کے اندر تو کوئی شرط نہیں ہے، البتہ جو دلالت التزامی ہے اس کے اندر ایک شرط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ دلالت التزامی میں شرط کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دلالت التزامی کے اندر لزوم کا ہونا ضروری ہے، چاہے یہ لزوم عقلی طور پر ہو چاہے یہ لزوم عرفی طور پر ہو۔ اب یہ لزوم ہوتا کیا ہے عقلی طور پر اور لزوم ہوتا کیا ہے عرفی طور پر، وہ انشاءاللہ جب ہم شرح تہذیب کی عبارت حل کریں گے آج کے سبق میں انشاءاللہ وہاں پر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اس کے بعد جو اگلی بات جو متن کے اندر ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے وَتَلْزَمُهُمَا، اور ان دونوں کو لازم ہے دلالت مطابقی اگرچہ تقدیری ہو اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ کن دونوں کو لازم ہے دلالت مطابقی؟ دیکھیں 3 دلالتیں ہیں، ایک ہے مطابقی، دوسری ہے تضمنی اور تیسری ہے التزامی۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کی طرف، کہ جو دلالت مطابقی ہے یہ تضمنی اور التزامی کو تو لازم ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ دلالت مطابقی کو دلالت تضمنی اور دلالت التزامی لازم ہو۔ دیکھیے ضابطہ یہ ہے کہ جو نسبت ہے وہ ہمیشہ 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر 3 چیزیں ہوں تو 2 کو ایک طرف اور 1 کو ایک طرف کر کے نسبت بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ماتن ہے ماتن نے دلالت مطابقی کو ایک طرف کیا ہے اور دلالت تضمنی اور التزامی کو ایک طرف کر کے نسبت بیان کر رہے ہیں، اور نسبت یہ بیان کی ہے کہ ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دیکھیں جو تضمنی اور التزامی ہے یہ خاص مطلق ہے اور جو مطابقی ہے یہ عام مطلق ہے۔ جہاں پر تضمنی اور التزامی ہوگا وہاں پر دلالت مطابقی کا ہونا لازم ہے، لیکن جہاں پر دلالت مطابقی ہوگی وہاں پر تضمنی اور التزامی کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کہا نا ولا عکسا، اس کے برعکس نہیں ہے، یہی والی بات ہے کہ جہاں پر مطابقی پائی جائے گی وہاں پر تضمنی ہو اور وہاں پر التزامی ہو، یہ والی ہے۔ فرمانے لا عکسا ایسی بات نہیں ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی متن کی عبارت۔ اب چلتے ہیں شرح کی عبارت کی طرف۔ اب ذرا شرح تہذیب کی عبارت دیکھیے، فرمانے لا بد فیہ، اس میں لازم ہے۔ یہ جو آگے نکالا نا فی دلالت الالتزامی، یہ جو فیہ میں ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ دلالت التزام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ دلالت التزام میں لزوم عقلی یا لزوم عرفی کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں سے یہ جو آگے فرمایا نا لزوم ای کون الامر الخارجی بحیث یستحیل تصور الموضوع لہ بدونہ، یہاں سے لزوم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب لزوم کی تعریف کیا ہے؟ لزوم کی تعریف یہ ہے کہ وہ امر خارج جو معنی موضوع لہو کو ایسے لازم ہو کہ جب معنی موضوع لہو کا تصور آئے تو ساتھ ساتھ اس امر خارج کا تصور بھی آئے، تو یہ جو امر خارج ہے اس کو کہا جائے گا لزوم ذہنی۔ اب یہ جو لزوم ذہنی ہے اس لزوم ذہنی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لزوم ذہنی عقلی اور دوسری ہے لزوم ذہنی عرفی۔ اب یہ دونوں کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ایک کر کے آپ تفصیل سے سمجھ لیں۔ دیکھیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لزوم ذہنی عقلی کی۔ لزوم ذہنی عقلی وہ امر خارج جو معنی موضوع لہو کو ایسے لازم ہوتا ہے کہ معنی موضوع لہو کا تصور عقلی طور پر اس امر خارج کے بغیر محال ہو۔ جیسے اب دیکھیں نا جو اعمیٰ ہے، اعمیٰ کا جو معنی موضوع لہو کیا ہے؟ عدم بصر، یعنی جس کی بصارت نہ ہو۔ اب عدم بصر کو بصر ہونا لازم ہے۔ اب یہ بصر ایسا لازم ہے جس کا ملزوم
عدم بصر سے جدا ہونا عقلاً محال ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھ لیں کہ جو بصر ہے یہ بنے گا لازم، اور جو عدم بصر ہے یہ بنے گا ملزوم۔ اب یہ جو لازم ہے یہ ملزوم سے جدا ہو عقلی طور پر یہ محال ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ عدم بصر کا تصور کریں اور آپ کے ذہن میں بصر کا تصور نہ آئے، ایسا عقلی طور پر محال ہے۔ جب بھی عدم بصر یعنی ملزوم کا تصور ہوگا تو ساتھ ہی بصر کا تصور بھی لازمی طور پر ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بصر اما یعنی عدم بصر کو عقلاً لازم ہے، کیونکہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مقید عدم بصر کا تصور بلا قید محال ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اس کو یہ جو ہے نا عدم بصر یہ ملزوم بھی ہے اور اس کو آپ مقید بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ لازم بھی ہے اور اس کو آپ قید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب بھی مقید کا تصور آئے گا وہاں پر قید کا تصور لازمی طور پر آئے گا، جب بھی ملزوم کا تصور آئے گا وہاں پر لازم کا تصور عقلی طور پر لازمی آئے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لزوم عقلی ہے یعنی امر خارجی اس حیثیت سے ہو کہ موضوع لہو کا تصور وہ محال ہو بغیر اس لازم کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں موضوع لہو یہ عدم بصر ہے، تو عدم بصر کا تصور اس بصارت کے بغیر محال ہے۔ تو یہ لزوم ذہنی عقلی کی مثال ہے، جیسا کہ بصارت نسبت کرتے ہوئے اما اندھے پن کی طرف۔ اب اس کے بعد آگے سمجھ لیں لزوم ذہنی عرفی کی تعریف۔ دیکھیں لزوم ذہنی عرفی وہ امر خارج ہوتا ہے جو معنی موضوع لہو کو ایسے لازم ہوتا ہے کہ معنی موضوع لہو کا تصور اس امر خارج کے بغیر عرفاً محال ہو۔ یہاں پر یہ تھا کہ عقلاً محال ہو، یہاں پر یہ ہے کہ عرفاً محال ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے سخاوت۔ اب یہ جو سخاوت ہے یہ حاتم کو لازم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایسا لازم ہے، پہلے یہاں پہ سمجھ لیں کہ ملزوم کیا ہے اور لازم کو ہے۔ دیکھیں جو ملزوم ہے نا یہاں پہ وہ ہے حاتم، اور یہ جو سخاوت ہے یہ ہے لازم۔ اب یہ دیکھیں جب بھی ملزوم معنی موضوع لہو کا تصور آئے گا تو لازم یعنی سخاوت کا تصور عرفی طور پر عرف میں ذات حاتم کے ساتھ ہی آئے گا۔ جب بھی آپ ذات حاتم کا تصور کریں گے تو سخاوت کا تصور بھی ساتھ ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عرف کے اعتبار سے حاتم کا تصور تو آ جائے لیکن سخاوت کا تصور نہ آئے۔ لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لزوم عقلی نہیں ہے، لزوم عرفی ہے، کیونکہ عقل کے اندر تو ذات حاتم کا تصور بغیر سخاوت کے آ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے اور انسان کے تصور کو سخاوت لازم نہیں ہے عقلی طور پر، لیکن عرفی طور پر جب بھی حاتم کا تصور آئے گا تو وہاں پر لازمی طور پر سخاوت کا تصور بھی آئے گا۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دلالت التزامی ہے اس میں لزوم ہوتا ہے۔ اب لزوم سے کیا مراد ہے؟ لزوم سے مراد ہے لزوم ذہنی۔ پھر لزوم ذہنی کی دو قسمیں ہیں، یا تو عقلی ہوگا یا عرفی ہوگا۔ باقی اس کے بارے میں جو بحث ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیا ہے کہ تضمنی اور التزامی کو مطابقی لازم ہے، لیکن مطابقی کو تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے۔ باقی جو مزید وضاحت ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔